السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال ہے کہ صبح فجر کی نماز میں اٹھنا چاہتے ہیں پر نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے، کیا کیا جائے؟ میرے بھائی اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ کبھی آپ گزرتے گزرتے راستے میں قبرستان آئے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک جائیں اور ان قبروں کو دیکھیں اور یاد کریں کہ یہ لوگ بھی کبھی دنیا کے اوپر آباد تھے، آج یہ مٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج یہ لوگ قبروں کے اندر بےتاب ہیں، ترس رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع ملا جائے تو ہم ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، پر اب انہیں وہ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا۔ ایک دن آئے گا میں بھی ان قبروں کا حصہ ہوں گا، پھر میں بھی ان قبروں کے اندر ترسوں گا کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے، پھر موقع مجھے کسی نے نہیں دینا۔ آج میرے پاس زندگی ہے، موقع ہے، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں سجا لوں۔ اس کے علاوہ میرے بھائی کبھی ہاسپٹل میں جائیں تو دیکھیں وہ مریض جن کو آکسیجن لگی ہے، وہ مریض جو بڑی بڑی بیماریوں کے شکار ہیں، وہ کیسے بستر کے اوپر بے بس ہو کر اپنی موت کی آہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، جو یہ سوچ رہے ہیں کاش میرے پاس موقع ہوتا، کاش میری صحت ٹھیک ہوتی تو میں بھی نماز پڑھتا، میں خود چل کے نماز پڑھتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں، آپ مساجد کے اندر دیکھیں نماز پڑھتے ہیں پر ان کی صحت خراب ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ سجدے کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں ان مریضوں کو دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ تیرا شکر ہے میری صحت ہے، تندرستی ہے، میں خود چل سکتا ہوں، خود اذان کی میٹھی آواز سن سکتا ہوں۔ لاکھوں لوگ دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں جو مسلمان ہیں لیکن قانون کی نعمت سے محروم ہیں، بہرے ہیں، وہ اذان کی میٹھی آواز نہیں سن سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے میں اذان کی میٹھی آواز سن سکتا ہوں، جا کر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ نہ کرے آج دنیا میں کیسے لوگ تیزی سے بیمار ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے کل مجھے کوئی ایسی بیماری آ پڑے اور پھر میں اللہ نہ کرے ان بستروں پر پڑا ہوں اور پھر میں سوچ رہا ہوں، پھر میں دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ مجھے ایک بار صحت دے دے اور پھر میں بھی عبادت کروں، میں بھی نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹوں۔ میرے بھائیوں اس وقت کی محرومی سے بچنے کے لیے آج موقع ہے میرے بھائیوں، قدردان بنیے، شکر گزار بن کر عبادت کے وقت عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کیجئے۔ تو ان چیزوں پر میرے بھائیوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی یہ جو موبائل کے اندر الارم لگے ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ بازار سے اچھی کوئی گھڑی خریدیں جو اسپیشل الارم کے لیے ہو، اس گھڑی پر الارم لگائیں اور اس الارم کو ذرا دور رکھیں، کسی اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ جب صبح وہ الارم بجے تو آپ کو اٹھنا پڑے اور پھر اٹھ کر جا کر اس الارم کو بند کرنا پڑے۔ اور پھر ایک سب سے خاص بات میرے بھائیوں، کبھی بھی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر اس وقت وہ 1 منٹ اور سو لوں، ایک دفعہ اور پہلو بدل لوں، ایک دفعہ اپنی کمر اور سیدھی کر لوں۔ آپ یہ کبھی نہ کیجیے گا، 1 منٹ سے آپ کی کوئی نیند پوری نہیں ہونے والی، پر وہ 1 منٹ جو آپ سیدھا ہو کر لیٹیں گے، 1 منٹ بستر کے اندر اور چلا جاؤں، 1 منٹ اور سو لوں، ابھی 3 منٹ پڑے ہیں، جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر آپ صبح 9-10 بجے ہی اٹھیں گے، اس سے پہلے نہیں اٹھ سکیں گے۔ وہ 1 منٹ ہی سارا فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ 1 منٹ کبھی نہ آپ لیٹیں، وہ 1 منٹ کو سائڈ پر کریں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت کی طرف چل پڑیں۔ پھر واش روم میں جائیں، جا کر منہ پر چھینٹے ماریں، وضو کر لیں، اور پھر جب آپ وضو کر لیں گے، وضو کر کر جائے نماز کی طرف، مسجد کی طرف میرے بھائی چل پڑیں گے، پھر اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو نماز سے نہیں روک سکتی۔ یہ بات لکھ لیں آپ۔ یوں آہستہ آہستہ میرے بھائی آپ نماز کی پابندی کریں، پھر آپ جب ایک دفعہ نماز کی پابندی کر لیں گے، پکے نمازی بن جائیں گے، پھر میرے بھائی لوگ آپ کو اگر لاکھوں روپیہ بھی دیں گے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں میں نماز نہیں چھوڑوں گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پھر میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ چیز ہی ایسی ہے نماز، جو لوگ پکے نمازی بن چکے ہیں آپ انہیں دیکھ لیں، چاہے کچھ بھی ہو، مگر جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی ہوں، بازار میں ہوں، خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، اللہ اکبر کے وقت وہ آپ کو سجدے کی حالت میں ملیں گے۔ میرے بھائی ایک دفعہ آپ نمازی بن جائیں، پکی روٹین پکڑ لیں، 40 دن کتابوں میں آتا ہے کہ جو شخص باجماعت نماز پڑھ لیتا ہے پھر وہ موت تک نماز کو نہیں چھوڑتا۔ مجھے امید ہے آپ ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ سوچیں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کا شمار بھی میرے بھائی نماز پڑھنے والے اور نیک و صالحین لوگوں میں انشاءاللہ ہوگا۔
اور پھر اس زندگی کے بعد میرے بھائی ہمیشہ کے لیے سونا ہی سونا ہے قبر کے اندر۔ وہ فراز نے کہا تھا نا، اب سو کر کیا کرو گے فراز، ایک بار موت آئی تو سو جانا۔ تو پھر میرے بھائی اگر انشاءاللہ زندگی میں نیکیاں اکٹھی کر کے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ راحت اور سکون عطا فرمائیں گے۔